فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ۔ اللہ تعالیٰ نے دو عمل دیے ہیں بیت اللہ سے تعلق کو ٹھیک کرنے کے۔ ایک اپنے گھر میں، اپنے وطن میں، اپنے کھیت میں، اپنے میدان میں، اپنی سڑک پر، زمین کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی بندہ اور کوئی بھی بندی لیٹ کر، بیٹھ کر، کھڑے ہو کر، سفر میں، حضر میں، کسی بھی حالت میں وہ نماز کے ذریعے سے اپنا کنیکشن جوڑتا ہے بیت اللہ سے۔ اور جتنا مضبوط یہ کنیکشن ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ نماز کے ذریعے سے بیت اللہ سے برکت اور ہدایت اس انسان کی زندگی میں منتقل ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک عمل اور دیا کہ دور رہ کر جو بندے اور بندیاں مدتوں سے بیت اللہ سے اپنے کنیکشن کو درست کر کے برکت اور ہدایت لینے کی کوشش کر رہے ہیں، آؤ میرے بندوں اور بندیوں، اب میرے قریب آؤ، اب اس بیت اللہ کے قریب آؤ اور اس کے قریب آ کر وہ نعمتیں براہ راست لو۔ یہ ہے حج اور عمرہ۔ تو ایک سبب ہے بیت اللہ، یاد رکھیں، جس کسی کو ہدایت ملتی ہے اور جس کسی کو برکت ملتی ہے، ملتی اللہ کے خزانے سے ہے، لیکن بیت اللہ کے ذریعے سے ملتی ہے۔ بیت اللہ سبب ہے برکت کے ملنے کا اور ہدایت کے ملنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے قریش کو یاد دلایا تھا کہ چاروں طرف بدامنی ہے لیکن تم کو امن والی زندگی ملی ہوئی ہے، اور چاروں طرف دور دور تک بھوک اور فقر و فاقہ ہے، لیکن تم کو آسودگی ملی ہوئی ہے۔ لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ یہ اسی بیت کے رب کا عطیہ ہے جس کی وجہ سے تم کو یہ دونوں چیزیں ملی ہوئی ہے۔ تم بہرحال بیت اللہ کی خدمت کرتے ہو اگرچہ شرک کے ساتھ ہو۔ غور کریں ذرا، تو پھر بھی بیت اللہ کی تم خدمت گزار ہو، بیت اللہ کے متولی ہو، بیت اللہ پر آنے والے حجاج کی خدمت کرتے ہو۔ اس کے ذریعے سے تم کو دو نعمتیں ملی ہوئی ہیں، بدامنی سے محفوظ ہو جو پورے عالم میں پھیلی ہوئی ہے، اور اس فقر و افلاس سے محفوظ ہو جو پورے عالم میں پھیلا ہوا ہے۔ تم کو دو نعمتیں ملی، یہ ملی ہے نعمت بیت اللہ سے۔ اب تم اس بیت اللہ کو کے تعلق کو ذرا اور ٹھیک کرو، رب البیت کی بندگی کرنا شروع کرو، رب البیت کی عبودیت اختیار کر لو۔ ایک سبب تو اللہ تعالیٰ نے بنایا بیت اللہ۔ کوئی انسان بہت دل لگا کر نماز پڑھے، پوری نماز میں روتا رہے، لیکن جان بوجھ کر وہ بیت اللہ کی طرف رخ نہ کرے اس نماز میں، کیا اس کی نماز قبول ہوگی؟ کیا اس کی نماز سے اس کو کچھ ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ جو راز ہے، جو کنیکشن ہے، جو رابطہ ہے، وہ ٹوٹا ہوا ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے سبب سارے عالم کے لیے برکت اور ہدایت کا بیت اللہ کو بنایا، ایک اور سبب بنایا اللہ تعالیٰ نے، اور وہ ہے سبب قلب محمدی،
رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کو، آپ کی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور مختلف روحانی اور ایمانی نعمتوں کے ملنے کا سبب بنایا ہے۔ کوئی انسان چاہے کہ میں محمد الرسول اللہ سے اپنے تعلق ایمانی کو جوڑے بغیر براہ راست اللہ تعالیٰ کو راضی کر لوں اور وہ زندگی بھر غریبوں میں کمبل بانٹتا رہے، بیواؤں یتیموں کی خدمت کرتا رہے، اچھے کام کرتا رہے، کبھی جھوٹ نہ بولے، ہمیشہ سچ بولے، وہ انصاف بھی کرے، امانت دار بھی ہو، وہ بہت نیکیاں اس کے اندر ہوں، اس کو پڑوسیوں سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس سے پڑوسیوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، بہت اچھے اخلاق ہوں، بہت صاف ستھرے معاملات ہوں، لیکن وہ یہ کہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول نہیں مانتا۔ پوری دنیا اسلام اور شاید سچ بولنے کی جرأت کرنے والے دوسرے لوگ بھی اس پر اتفاق کریں گے کہ ان تمام نیکیوں کا کوئی صلہ اس بندے خدا کو آخرت میں نہیں ملنے والا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بعثت محمدی کے بعد یہ طے فرما دیا کہ جس انسان کو مجھ تک پہنچنا ہے وہ محمد الرسول اللہ کا دامن تھامے، وہ ان کی شریعت کو قبول کرے، وہ ان کے طریقے پر چلے، ان سے محبت کرے، ان کے قلب سے اپنے قلب کا رابطہ بنائے، احترام کا رابطہ، تعظیم کا رابطہ، توقیر کا رابطہ، قرآن کے الفاظ ہیں، ادب کا رابطہ، محبت کا رابطہ، اتباع کا رابطہ، اور ایسا رابطہ بنائے کہ اگر تم نے ذرا بے ادبی کی میرے محبوب محمد الرسول اللہ کی شان میں تو تمہاری ساری نیکیوں کا جو تم کر چکے ہو اس کے بھی اجر سے اور اس کے بھی نور سے تم کو ہم محروم کر دیں گے۔ بہت عظیم مقام ہے سید الاولین والآخرین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس غلطی سے بھی اللہ تعالی ہم کو بچائے کہ ہم اسباب ہدایت کو رب کا درجہ دے دیں، اور اس غلطی سے بھی اللہ ہم کو بچائے کہ ہم اسباب کی اہمیت کو نظر انداز کرنے والے بن جائیں۔ نظر یہ آ رہا ہے کہ دونوں طرح کی غلطیاں امت میں چل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سچے دل سے ہم میں سے ہر ایک کو یہ اپنے بارے میں جھانک کر دیکھنے کی توفیق دے دے کہ مجھ سے ان دونوں میں سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی۔ ہمارا ذہن فوراً باہر جانے لگتا ہے، اوہو مولانا کا اشارہ فلاں مسلک والوں کی طرف، مولانا کا اشارہ فلاں فرقے کی طرف۔ یہ عجیب شیطان کی مہارت ہے، ایک سیکنڈ کے اندر بغیر ٹکٹ اور ویزے کے ہمارے ذہن کو جہاز پر بٹھا کر اللہ ملک سے باہر بھیج دیتا، شیطان باہر بھیج دیتا۔ اس لیے میں باندھ کر رکھنا چاہتا ہوں ذہن کو، نہ صرف مسجد کے اندر بلکہ ہر شخص کے اپنے وجود کے اندر۔ جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں وہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہیں توحید کے دھوکے میں ہم بے ادب اور بے عشق و محبت کے تو نہیں بنتے چلے جا رہے ہیں، اور کہیں ادب اور محبت کے دھوکے میں ہم کہیں شرک میں مبتلا تو نہیں ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بہت باریک راہ ہے، بہت باریک راستہ ہے۔
اللہ تعالیٰ نے رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مقام محبوبیت دیا تھا، جو مقام خلت دیا تھا، جس مقام پر ان کو فائز کیا تھا، اس کو سمجھنے والے سب سے زیادہ امت میں صحابہ کرام. ایک طرف صحابہ کا حال یہ تھا کہ ان کا کامل یقین اس بات پر تھا کہ رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے چہیتے بھی ہیں، اللہ کے دلارے بھی ہیں، اللہ کے محبوب بھی ہیں، اللہ کے مقرب بھی ہیں، فلاں ہیں اور فلاں ہیں اور فلاں ہیں، اور ان سب سے بڑھ کر وہ اللہ کے بندے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا حال یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر منہ میں پانی لے کر کلی کرنا چاہتے تھے تو اس پانی کو صحابہ زمین پر گرنے نہیں دیتے. اگر آپ ناک صاف کرتے تھے اپنی، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا نقاد ان روایات کو کمزور نہیں کہہ سکتا. آج تو ہماری مصیبت یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم بعض حدیثوں کو اس لیے بھی ضعیف کہتے ہیں کہ ہمارا ضعیف ایمان ان کو ہضم نہیں کر پاتا. حدیث ضعیف نہیں ہوتی، ایمان ضعیف ہے، تعلق ضعیف. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے صحیح مسلم میں، باب ما جاء فی الاستشفاء بثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس باب میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے وہ حدیثیں بیان کی ہیں جن حدیثوں میں وہ واقعات بیان کیے گئے ہیں کہ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کے ذریعے شفا حاصل کرتے تھے. یہ صحیح مسلم کی روایت. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بڑا زبردست کلام کیا ہے اپنی شرح مسلم. صحابہ کرام کے ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کپڑا محفوظ رہتا تھا. کوئی شخص اگر بیمار پڑتا تھا تو وہ منگواتا تھا اس کپڑے کو، اور اس کپڑے کو پانی میں بھگو کر اس پانی سے غسل کیا جاتا تھا، اس پانی کو پیا جاتا تھا. اور صحابہ کہتے تھے کہ اللہ اپنے کرم سے اپنے محبوب کی اس نورانیت کو قبول کر کے ہم کو بیماریوں سے شفا دے دیتے. آج صورتحال عجیب ہے، جہاں توحید محفوظ نظر آتی ہے وہاں عشق و محبت کمزور نظر آتی ہے. جہاں عشق و محبت کا خیال نظر آتا ہے وہاں توحید زخمی نظر آتا ہے.